السلام علیکم۔ دو سرداروں کی کہانی کا دوسرا حصہ آپ کے لیے پیش خدمت ہے۔ کل کی کہانی میں ہم نے جانا تھا کہ کس طرح مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرحکمت دعوت سے دو سرداروں میں سے ایک نے اسلام قبول کر لیا۔ آج کہانی کا اگلا حصہ سنیے۔ سردار اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تو وہ مصعب کو کہنے لگے، ایک شخص اور ہے، اگر وہ اسلام قبول کر لے تو سارا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا، میں اسے آپ کے پاس بھیجتا ہوں۔ یہ کہہ کر اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور سیدھے سعد بن معاذ کے پاس پہنچے۔ سعد بن معاذ نے اسید کو دور سے آتے دیکھا تو کہنے لگے، اللہ کی قسم یہ وہ چہرہ نہیں جو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے لے کر گئے تھے۔ اسید آ گئے تو پوچھا، جس کام کے لیے گئے تھے اس کا کیا کر کے آئے ہو؟ اسید نے جواب دیا، میں ان دونوں سے بات کر کے آیا ہوں اور مجھے ان میں کوئی خرابی نظر نہیں آئی۔ میں نے انہیں نئے اسلام کی تبلیغ سے روکا تو انہوں نے کہا کہ جو کچھ آپ چاہتے ہیں ہم ویسا ہی کریں گے۔ پھر اسید سعد بن معاذ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، میں نے سنا ہے بنی حارثہ اسد کو قتل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ وہ تمہارا خالہ زاد بھائی ہے، وہ تمہیں ذلیل کرنا چاہتے ہیں۔ سعد یہ سنتے ہی جلال میں آ گئے، جھپٹ کر اپنا نیزہ اٹھایا اور اسد کی طرف دوڑ اٹھے تاکہ بنی حارثہ سے پہلے اپنے بھائی کے پاس پہنچ سکیں۔ لیکن جب وہاں پہنچے تو دیکھا اسد اور مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ سمجھ گئے کہ اسید نے بنی حارثہ کا واقعہ محض اس لیے بنایا تھا کہ میں ان کی بات سن لوں۔ انہیں یوں اطمینان سے بیٹھا دیکھ کر گرج کر بولے، ابو امامہ، اگر تم میرے رشتہ دار نہ ہوتے تو یہ اجنبی شخص میرے ہاتھ سے بچ کر نہ جاتا۔ کیا تم ہمارے گھروں پر ایسی چیز مسلط کرنا چاہتے ہو جو ہمیں سخت ناپسند ہے؟ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میٹھے لہجے میں کہنے لگے، آپ اطمینان سے تشریف رکھیں، ہماری بات سنیں، اگر پسند آئے تو مان لیں ورنہ بے شک اسے چھوڑ جائیں۔ بات میں اثر تھا، اس لیے سعد اپنا نیزہ زمین پر گاڑنے کے بعد کہنے لگے، ہاں بات تو ٹھیک ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی تعلیمات پیش کیں، رب کا پرتاثیر کلام سنانے لگے۔ ادھر سعد کا چہرہ بدلتا جا رہا تھا، ایک روشنی چہرے پر پھیل رہی تھی۔ اللہ رب العزت نے ان کے سینے کو ایمان کی روشنی سے منور کر دیا، جس کا اثر چہرے پر بھی چمک رہا تھا۔ مصعب اور اسد چہرے سے اندازہ لگا چکے کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایمان گھر کر چکا ہے۔ مصعب نے بات ختم کی تو سعد کہنے لگے، حلقہ اسلام میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ انہیں بھی وہی جواب دیا گیا جو اسید کو دیا گیا تھا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہا دھو کر اور نئے کپڑے پہن کر آئے، کلمہ شہادت پڑھا اور 2 رکعتیں ادا کیں۔ اس کے بعد سعد نے اپنا نیزہ اٹھایا اور اپنے قبیلے والوں کے پاس پہنچ گئے۔ قبیلے والے منتظر تھے کہ سعد بن معاذ اس اجنبی کو مدینے سے باہر نکال کر آتے ہوں گے جو لوگوں کو نئی دین کی دعوت دیتا ہے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آتے ہی قبیلے والوں کو مخاطب کر کر کہا، اے بنو عبد الاشہل، تم لوگوں کو میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، آپ ہمارے سردار ہیں، ہم سے صلہ رحمی کرنے والے ہیں، ہم سب سے زیادہ عقل و بصیرت رکھنے والے ہیں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، میں اسلام قبول کر چکا ہوں اور تم سب کے ساتھ اس وقت تک بات چیت نہیں کروں گا جب تک کہ تم سب اسلام قبول نہ کر لو۔ سعد بن معاذ کا اعلان کرنا تھا کہ لوگ مسلمان ہونے لگے اور شام تک ایک فرد کے سوا کوئی فرد ایسا نہ بچا جس نے اسلام قبول نہ کیا ہو۔ ایمان کی روشنی اور اس کے گھروں اور محلوں تک پہنچ گئی، گھروں میں سجے بت توڑ دیے گئے اور ہر گھر میں ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت ہونے لگی۔ اس کہانی سے ہم نے کیا سیکھا؟ آج ہم اس پہ بھی بات کریں گے۔ اس کہانی سے ہم نے یہ سیکھا کہ جن کو بدلنا ہو ان کی مخالفت کو حکمت سے سہا جاتا ہے، جوابی کارروائی نہیں کی جاتی، مقابلہ نہیں کیا جاتا، بلکہ حکمت بھری گفتگو کی جاتی ہے۔ جس طرح ہم نے دیکھا کہ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا برا بھلا کہا گیا، لیکن انہوں نے ان سب کے جواب میں کیا نرمی اختیار کی
ان کو سختی سے جواب نہیں دیا، ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کیا۔ تو یہی کام ہمیں اپنی اولاد کو سدھارنے کے لیے کرنا چاہیے۔ جب ہمارا بچہ، ہماری اولاد غصہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بھی جواباً بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں، اور پھر بات لڑائی میں ہی ختم ہو جاتی ہے، اور جو ہوتا ہے نا اصلاح کا پہلو، وہ کہیں پہ بھی نظر نہیں آتا۔ وہ اس لیے نظر نہیں آتا کہ کیونکہ ہم بھی اسی طرح کر رہے ہوتے ہیں جس طرح جو سامنے والا شخص ہے وہ بھی غصہ کر رہا ہے اور ہم بھی غصہ کر رہے ہیں، تو جو سمجھانے والی بات ہے وہ تو بیچ میں ہی کہیں رہ جاتی ہے۔ تو ہم لوگوں کو یہ سیکھنا ہے کہ جب ہم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں یا کسی بھی شخص کو بدلنا چاہتے ہیں تو ہمیں تحمل اور برداشت سے دوسرے کو ڈیل کرنا چاہیے، بہت زیادہ اچھے طریقے سے ان کو سمجھانا چاہیے، اور کسی کی بدتمیزی کے مقابلے میں ہمیں بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب جیسے ہمارا بچہ اگر بہت زیادہ غصے میں ہم سے بات کر رہا ہے، بدتمیزی سے بات کر رہا ہے، تو آپ اس کے سامنے بالکل نارمل رہیں، اور بلکہ آپ اس سے الٹا سوال کریں اور اس کو کہیں کہ اگر آپ کے ساتھ میں اس لہجے میں بات کروں یا میں آپ کے ساتھ اس طرح بولوں تو آپ کو اچھا نہیں لگے گا، اس طرح مجھے بھی اچھا نہیں لگا۔ اس طرح آپ کو حکمت کے ساتھ چلنا چاہیے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرے ساتھ رہیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اور آگے بھی شیئر کریں۔ السلام علیکم۔